لیکن قرآن کب ہماری زندگیوں میں آئے گا، قرآن کب ہماری زبانوں پہ روزمرہ کی گفتگو بن جائے گا، ہم قرآنی آیات کے ساتھ گفتگو کیا کریں۔ آپ نے سنا ہوا ہے یہ کنیز جناب سیدہ کے متعلق کہ جناب سیدہ کے قرآنی تعلیم کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت سیدہ کی کنیز قرآنی زبان میں گفتگو کیا کرتی تھی عام لوگوں سے، اپنے روزمرہ کی ضروریات اور روزمرہ کے مطالبات اور یہ ساری چیزیں قرآن کے لہجے میں، قرآن کی زبان میں پیش کیا کرتی تھی۔ اس قدر کنیز جناب سیدہ کو عبور حاصل تھا قرآن پر، اور یہ سب عبور جناب سیدہ کے قرآن سے انس کی وجہ سے تھا۔ حضرت سیدہ نے 3 دعائیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر مانگی خدا سے۔ حضرت جبرائیل نازل ہوئے رسول اللہ کے اوپر، اور جناب رسول اللہ نے سوال کیا جبرائیل کیا حکم لائے ہو؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ آج آپ کے لیے جناب رسالت معاب کے لیے کوئی پیغام نہیں لائے، بلکہ آج اللہ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ زہرا سے پوچھو کیا چاہتی ہیں اللہ سے۔ آج جو کچھ فاطمہ طلب کریں گی اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو مستجاب فرمائے گا۔ تو رسول اللہ نے جناب سیدہ کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ جبرائیل تشریف فرما ہے، اور آپ کی دعا اور آرزو کے لیے اللہ نے اتارا ہے جناب جبرائیل کو۔ آپ تمنا کریں کہ کیا چاہیے؟ جناب سیدہ نے 3 آرزویں کی۔ ایک، جب تک زندہ ہوں زیارت رسول اللہ نصیب رہے، اور ایک، جب تک زندہ ہوں آخری لفظ قرآن میری زبان پر ہو۔ اور ایسا ہی تھا جناب سیدہ کثرت مشغولیت کے باوجود جناب سیدہ دائماً تلاوت قرآن و قرأت قرآن میں مصروف رہتی تھی۔ یہ مستمر اور مسلسل عمل تھا، صبح و شام جناب سیدہ کی زبان پر جس نے بھی پہلی بات سنی، جو بھی گیا بارگاہ سیدہ میں، جو پہلا لفظ سنتا تھا وہ قرآن تھا۔ قرآن کے بعد وہ اپنا اظہار کرتا اور سیدہ اس سے جواب فرماتی۔ یہ اثر تھا کنیز کے اوپر کہ کنیز کی روزمرہ کی گفتگو بن گئی۔ مثلا وہ کنیز اگر کسی سے کوئی چیز مانگتی تو قرآنی الفاظ استعمال کر کے مانگتی، کسی کو اپنی بات کوئی پیش کرنا چاہتی تو قرآنی زبان میں پیش کرتی تھی۔ کنیزان فاطمہ، پیروان فاطمہ اس طرح سے ہونی چاہیے۔ ہم ہیں، ہمیں حضرت سیدہ سے بہت عقیدت ہے، لیکن صرف عقیدت ہے، عقیدت کے علاوہ آگے ہم اس در ہدایت میں اندر داخل نہیں ہوئے۔ اسوہ انگلش میں اس کو کہتے ہیں رول ماڈل۔ رول ماڈل یعنی ایسا نمونہ، ایسا ماڈل جسے دیکھ کر دوسرے اپنائیں، وہ ادا اپنا لیں، وہ چال اپنا لیں، وہ عادت اپنا لیں، وہ رنگ اپنا لیں۔ جس طرح آج میڈیا یہ کام کر رہا ہے، میڈیا نے نام ہی یہی رکھا ہوا ہے۔ آپ جتنی دیکھتے ہیں یہ خواتین جنہیں مسخ کر دیا گیا ہے، جن کے مقام کو گرا دیا گیا ہے، جنہیں پستی میں لا دیا گیا ہے، ان کا نام ہی ماڈل رکھا جاتا ہے۔ یعنی یہ ماڈل ہیں، میڈیا نے بنائے ہیں، فاسد اداروں نے بنائے ہیں۔ انہیں اگر کسی کو کپڑا بیچنا ہوتا ہے، کسی عورت کو پہنا کے میڈیا پہ پیش کیا جاتا ہے، ساری مومن و غیر مومن خواتین کپڑا اس ماڈل کے لباس سے انتخاب کرتی ہیں، سردیوں کا، گرمیوں کا، جوتا، ہر چیز جس سے آپ زندگی کی کوئی ادا لیں، کوئی چیز لیں، کوئی نمونہ لیں، کوئی ڈیزائن لیں، وہ آپ کا ماڈل ہے، رول ماڈل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنی حکمت سے یہ رول ماڈل سنوارا جناب سیدہ کو، تاکہ انہوں نے کسی نہ کسی کو تو اپنانا ہے، گمراہ رول ماڈل کے پیچھے نہ چل پڑے، اس لیے نورانی اور پاکیزہ اسوہ مقرر کیا۔ اس اسوہ سے ہم نے آج ایک اقتباس کرنا ہے، نور کا ایک جلوہ آج ہم سب نے حاصل کرنا ہے۔